یہ حجر اسود کیا ہے؟ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، بڑا کمال ہے امام بخاری کا نظام۔ باب کا نام ہے باب ما ذکر فی الحجر الاسود، وہ باب جس میں حجر اسود کا بیان ہے۔ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے اور بڑا عظیم پتھر ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یہ پتھر کیا ہے۔ پہلے پتھر کی شان سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں رکن اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں۔ وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ حجر اسود جو سائیڈ میں مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے، جسے رکن اسود کہتے ہیں۔ جب طواف کرتے ہیں نا تو وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ وہ جو پتھر ہے یہ دونوں پتھر یاقوت ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھپایا ہوا ہے، اور اگر ان کی روشنی نہ چھپاتا تو مشرق اور مغرب جگمگانے لگتے، اتنا نور ان کے اندر ہے۔ سورج مشرق میں چمکے تو مشرق روشن ہوتا ہے، مغرب میں چمکے تو مغرب روشن ہوتا ہے، اور ان پتھروں کی شان یہ ہے رہے یہ مکہ شریف میں سارا جہان روشن ہوتا ہے، وہاں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ہے اس کی، ان کو دنیا میں اتارنے سے پہلے ان کے نور کو چھپایا کہ یہ جنت کے پتھر ہیں۔ نور اس لیے چھپایا تاکہ لوگ یقین کریں کہ جنت کے پتھر ہیں، اور ان کا یقین ایمان بالغیب ہو جائے۔ ایمان بالغیب کے لیے نور چھپایا۔ اب جب ایمان بالغیب کیا ہے، آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور تھا حجر اسود، مقام ابراہیم کا پتھر نور تھا، نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا نور تھا، رب نے چھپا دیا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس لیے چھپایا تاکہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان بالغیب جگمگائے۔ اگر لوگ کہیں جی نور تو ہے کوئی نظر نہیں آتا، اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہمارے آقا پاک نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ نور تھا اور جنت سے بھیجنے سے پہلے اللہ پاک نے اس نور کو چھپایا ہے، وہ مالک ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر حجر اسود ویسے کا ویسا نور ہوتا جو جنت میں تھا تو پھر ہم دیکھ نہ سکتے۔ جب سورج خوب جگمگاتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، چڑھتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ڈوبتا تو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سامنے لائٹیں لگی ہیں، اس کو آنکھ مار کے دیکھ نہیں سکتے، بہت تیز ہے جی راڈ جو ہے، تو وہ راڈ کتنا نوری ہوگا کہ جس سے آنکھیں چودھیاں جاتی ہوں گی۔ اللہ پاک نے اس پر پردہ ڈالا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات پاک نے ان کی تعریف یہ فرمائی ہے، اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے تھے تو میں بھی چومتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے تھے، کبھی ہونٹوں سے چومتے تھے، کبھی ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومتے تھے، کبھی چھری لگا کے چومتے تھے، اور کبھی دور سے ایسے کر کے اپنے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر ان کا واقعہ بیان کرتے زبیر بن عربی تابعی، فرمایا ایک یمنی کا عبداللہ بن عمر سے ٹاکرا ہوا، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت وہ عبداللہ بن عمر ایسے گھس کے نا راشمے سے تو جا کے چومتے ہیں۔ تو یمنی کہتا ہے، یمنی کہتا ہے یار یہ تم لوگوں کے ہجوم میں چلے گئے ہو اور جگ گھس کے چوم رہے ہو۔ کہتا ہے سنو، اگر میں مغلوب ہو جاؤں، پھنس جاؤں،
پھر بھی چوموں گا۔ مجھ سے پوچھا کیوں؟ کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ استلام بھی فرماتے تھے اور آپ اس کو چومتے بھی تھے، چھوتے بھی تھے چومتے بھی تھے۔ چونکہ آپ چھوتے تھے چومتے تھے اس لیے میں بھی چھوتا اور چومتا ہوں۔ کہتے کچھ ہو جائے میں نے آگے جا کے چومنا ضرور ہے اس کو۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ کوشش کر کے نا، یہ سنت عبداللہ بن عمر ہے کہ گھس کے جوم سے جا کے چومنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سبحان اللہ لوگ پرے ہٹ گئے اور حضور آج تشریف لائے ایسے کر کے، لیکن پبلک جب ہوتی ہے نا تو پبلک میں پھر ہر کوئی اس کا اشتیاق ہوتا ہے۔